صل على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. درود شریف صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم. واجب الاحترام سامعین مکرم، قرآن مجید کی ایک آیت مبارک جو تلاوت ہوئی 22 سپارے کی. اللہ رب العزت فرما رہے قل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسا فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے تو کسی قسم دی مزدوری دا سوال نہیں کریندا، الا المودتا، ہاں محبت دا سوال کرنا، فی القربہ میرے قریبیاں دے نال، میری اہل البیت دے نال تو ساڈے محبت دا سوال کرنا. ایسا پوری امت نو فرمایا گیا کہ جو تبلیغ فرمائیے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی اس تبلیغ دا تواڈے تو کوئی اجر مزدوری نہیں، کسی قسم دا کوئی دنیاوی تعاون مزدوری نہیں. ہاں میری اہل البیت دے نال پیار کرنا، تسا محبت کرنی ہے. اس چیز دے سوال دا تقاضا اللہ پاک دے آرڈر نال ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیتا. اس واسطے آپ دی اہل البیت دے نال پیار رکھنا ہے، محبت رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی بھی سنت ہے، اللہ دے محبوب دی بھی سنت ہے آپ دی آل دے نال پیار کرنا، محبت کرنا. اور پھر صحابہ کرام دی بھی سنت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے کتنا پیار رکھ دیا، محبت. اس چیز اندازہ لاوی کہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے دیان ارکبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، کہ پوری امت نو فرمائے دیان ارکبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لحاظ فرماؤ فی اہل بیتی آپ دی آل دے متعلق، اہل البیت دے متعلق آپ دا لحاظ کیتا کو. پوری امت نو فرمایا کہ آپ دی اہل البیت دے متعلق آپ دا لحاظ فرماؤ، یعنی محبت رکھی کرو، ادب رکھے کرو. اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی دیان کہ قسم ہے اس ذات دی، بخاری شریف دے اندر ہے، قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت میں صدیق دی جان ہے، یعنی اللہ پاک دی قسم چاہے دیان نا، قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت صدیق دی جان ہے، میری جان ہے، مینوں اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرن نالو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نال اہل بیت نال صلہ رحمی کرنا زیادہ پیار، زیادہ عزیز ہے، زیادہ عزیز ہے. میرے خاندان نال کوئی فرمایا صلہ رحمی نہ کرے، مینوں کوئی ایسا اودی فکر نہیں ہے، مینوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے نال صلہ رحمی کرنا زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق فرمائے دیان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا پیار جڑا ہے واقعات کتنے ایسا علماء کل بارہا سندے رہنے. حضرت عثمان بھی اسی طریقے نال. تو آپ دی اہل البیت دے نال پیار کرنا، صحابہ کرام ایڈی محبت رکھ دیان، ایڈا پیار رکھ دیان، ایڈا ادب رکھ دیان کہ کمال آئی. کوئی انہاں دی گل مڑیں دے نال، صحابہ کرام آپ دے شہزادیاں دی گل مڑیں دے نال. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال تو بعد اتو مدینہ منورے چلے گئے، شام چلے گئے، بھئی جہاد لڑسائیں ادھا شہید ہوئے سائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرما گئے، آپ سامنے ہوندیاں زیارت کریں دیا سے. ہن آپ دنیا اللہ تعالیٰ چلے گئے، وصال ہو گیا، اپنی مزار مبارک دی زندگی دنیا تو چلے گئے، بس ادا ہی اتنے ہوں دل نہیں کریں دا مدینہ منورہ رہوں. چلے گئے. خیر کافی عرصے بعد نا بھئی خواب ویکھیا اتنے شام وچ نا راندیاں خواب ویکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بڑا بے وفا ہے، ملن ہی نہیں آمدا. سمجھ آ رہی؟ ملن ہی نہیں آمدا، بڑا بے وفا بن گئے. اتھو اسے ٹائم رات کھاوے دے پھر صبح اٹھن دا سفر ہوندا ہی اپنی اٹھنی تیار کی تھی، پیدل کئی دنوں دا سفر آئی. چلدیاں مدینہ منورہ پہنچے، آئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک تے لگے انہیں پیا خواب تو بعد انہیں لگیا بھی آپ دنیا سے تشریف فرمائیں، لیکن آئے تو پھر آتے جڑا ہے
اداسی تھا ہی آپ دے روزہ مبارک تے آئے سلام عرض کیتا ملاقات ہوئی اور پھر جڑا ہے مطلب ٹائم ہویا اذان دا صحابہ کرام جڑا ہے سب آ گئے دور آئی سب صحابہ کرام نے جڑا ہے نا یہ گزارش کی تھی کہ بلال ذرا اذان سناؤ جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک کی اذان سنیں دے ہے اذان سناؤ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں تو قسم چاہ چکے ہوں جب آپ دا پردہ ہو گیا میں اذان ہون نہیں پڑھنی کیونکہ میں پڑھ نہ سکدا فرمایا اذان تو پڑھن دا دل بڑا کریندا ہے لیکن میں پڑھ نہ سک ہمت نہیں ہوندی کیونکہ اگے میں اذان پڑھدا ایک تو آپ دا حکم ہوندا ہی پھر آپ سامنے موجود ہوندے ہیں میں اشارہ رکھ کے کریندا اشہد ان محمد رسول اللہ تحقیق تساں اللہ تعالی دی ذات رسول و اذان وچ میں اشارہ کریندا اور میں جلے اشہد ان محمد رسول اللہ تے پڑھنا نا تو پھر میرا برداشت نہیں ہوتا میں بے ہوش ہو گئی نا اس واسطے میں معذرت کر لینا اذان پڑھن تو اج کل فرمایا میں اذان اس واسطے چھوڑی ہوئی اج کل ورنہ دل بڑا کریندا اذان پڑھا میں ساری اذان میں آپ پڑھا لیکن ہے بھئی وجہ ہے بھئی میری ہن برداشت تو باہر ہے صحابہ کرام نے جڑا بڑا اصرار کیتا فرمایا نہیں میری ہمت نہیں ہے بار بار نہ کرنا ہی فرمایا بہتر نہیں ہے کیونکہ اذان ہے اذان دا اجر ہے ثواب ہے حکم ہے لیکن میرے برداشت تو باہر ہے چیز فرمایا چونکہ معذور ہوں میں ہوں عذر ہے میرا ہے صحابہ کرام نے جڑا ہے مشورہ کیتا کہ حضرات حسنین کریم ہیں بچے آ چکے اج 7 سال دی عمر دے 6-7 سال دی عمر صحابہ کرام نے نا پیغام بھیجا کہ حضرات حسنین کریمین کو رکھوائینے ہیں انہاں دی گل کاج نہیں موڑنی نا سمجھ آ رہی گزارش کی تھی کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سلام اللہ علیہما انہاں دے خدمت کی درخواست کی تھی کہ سائیں تساں آرڈر دیو تہاڈا آرڈر انہاں نہیں موڑنا حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما انہوں نے نا حکم فرمایا چاچا بلال اذان سناؤ ٹھیک ہے نہ جان دے دور جی میں دین دیا اذان سناؤ حضرت بلال رضی نے فرمایا کہ میرے ہمت تا نہ اذان پڑھن دی میں تو پہلے تاں عذر کی تھی بیٹا لیکن ہے کہ شہزادی تواڈی گل میں نہیں موڑ سکدا تواڈا آرڈر میں نہیں موڑ سکدا ٹھیک ہے اذان دیونی شروع کی تھی یوں ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ او ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک یاد آ گیا صحابہ کرام صحابہ باہر آ گئے بچے باہر آ گئے سارے اور دور یعنی انہاں کے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پھر لوٹ آیا ہے حضرت بلال اذان دے وینا آج اذان حضرت بلال دے رہے ہیں پورا مدینہ باہر آ گئے اہل مدینہ آ گئے لیکن جڑے اذان دیندے دل اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے نا حضرت بلال بے ہوش ہو گئے سمجھ آ اگر اذان مکمل نہ کر سکے باقی صحابہ نے مکمل کی تھی بے ہوش ہو گئے تو جو ہی بعد افاقہ ہویا تو فرمانے لگے بھئی میں اسے واسطے زیادہ میری وہ ہمت نہیں ہوندی چونکہ میں جلے اشہد ان محمد رسول اللہ تے پڑھنا نا مینوں وہ وقت یاد آ ویندا کاش کیڑا پیارا وقت آئی آپ سامنے موجود ہوندے میں اذان پڑھدا اشارہ کریندا تے مینوں اس نا او ہن برداشت نہیں ہوندا لیکن تہاڈا آرڈر ہے شہزادیوں میں تہاڈا موڑ نہ سکدا تا حضرات حسنین کریمین نال صحابہ ایڈی محبت رکھدے ہیں صحابہ کرام انہاں دا آرڈر نہ موڑین دے جی میں حکم ہو ونجے نا بس ٹھیک ہے جی حضرت اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نا بچے لے کے آئے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بچے جوان نکے لے کے آئے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضور اے تواڈے جو شہزادے ہیں انہاں نوں نہ کو کسی چیز دا اپنا وارث بناؤ انہاں نوں نہ کوئی انہاں دی وراثت دا اعلان فرماؤ کاشدا آپ نے نا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے پدھیا تو فرمانے امل حسن یہ میرا حسن پتر فلاؤ ہیبتی وسودی اے دی واسطے میری ہیبت اور میری سرداری اے دی واسطے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایڈا روب ہوندا ہی کافراں تے ایک مہینے دی مسافت تو کافر جڑا ہے انہاں تے روب پے ویندا ہی ایک مہینہ دور کافر ہوے نا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں تے روب پے ویندا ہی ایڈا روب آئی ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بچے واسطے میرا جڑا بچہ حسن ہے میرے بچے حسن واسطے میری ہیبت ہے اور میری سرداری اے دی واسطے اے وراثت ہے اینو اللہ تعالیٰ دے سی اے میں دعا کیتی ہے اینو اے مل سی سمجھ آ رہی بھائی خصوصیت نال یہ چیز فرمائی اور ادو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے پکڑیا فرمایا اے جڑا میرا بچہ امل حسین فلہو جرتی و وجودی میرے بیٹے حسین واسطے میری بہادری ہے اور میری سخاوت اے دی واسطے
ਇਹ ਦਾ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ। میں اپنے بچے حسین ہوں، اینو دیتی ہے، یہ واسطے جرت ہے اور یہ واسطے سخاوت ہے۔ سمجھ آ رہے ایک کیسے شہزادے کیسے آپ دے پیارے دوترے آپ انہوں نے جڑا ہے نا اپنی وراثت کیسی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بچے نکاح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ نکاح بھی بڑا عجیب ہوئے، سبحان اللہ دے پیارے ہیں چونکہ اللہ دے محبوب دے پیارے آپ دی آل، نکاح بھی بڑا عجیب ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر سلام اللہ علیہما، انہوں نے مشورہ دیتا کہ علی تسا جا کے نہ رشتہ منگو، سمجھ، حضرت اما فاطمہ الزہرا رشتہ جا کے طلب کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار لگویا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ جو آئے تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی ہے نا، جو شان دیتی آئی اس دے مطابق آپ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا علی رشتہ طلب کرن آئے ہو تو سر ہلے ہونے۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ جاتے نا بھئی ولیمے دا انتظام کرو، ولیمے دا انتظام اپنا جیلے تیاری کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا شے کوئی نہیں ہے، دیکھو جنت دے سردار ہیں، سمجھ آ رہے امام صحابہ کرام دے امام ہیں، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی، صحابہ دے امام ہوئے، امام ہیں صحابہ کرام دے، لیکن گھارج کا ہی چیز کوئی نہیں، سمجھ آ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھارج تک کا شے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اے پیسے لے جاؤ یہ ولیمے دا انتظام کرنا جا کے۔ فرمایا کہ یہ جڑے پیسے نا انہاں دے جا کے نا اپنا انتظام کرو، اشیاء لو۔ صحابہ کرام نو نال ملایا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان جا کے جڑا یہ ولیمہ ہی ہوے، نال نال گھر دا سامان یہ جو خریدنا۔ اچھا آپ نے خود پیسے عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا علی اچھا یہ تو کام ہو اسی انتظام ہو گیا، علی حق مار دا انتظام تو آپ کرنا ہے، حق مار دا انتظام کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تے ایک زیرہ ہے، فرمایا زیرہ ویچ دے، زیرہ ویچ دے۔ ہن وہ اپنی زیرہ ہوندی نا جنگ وچ استعمال ہوندی ہے، زیرہ لے کے چلے بھئی ویچن واسطے مدینہ دے بازار، سامنے حضرت عثمان آ گئے۔ حضرت سیدنا عثمان نے پوچھا علی کیا پروگرام ہے؟ فرمایا کہ میں زیرہ ویچنی ہے اپنی۔ ٹھیک، حضرت عثمان بھی جان دیان کہ علی غیور بڑے، میں انہیں آکھا نا بھائی پیسے لے لو میرے کو حق مار واسطے، تو موڑ انہیں نہیں لینے، انہیں آکھے بھائی میں لینا، میں خریدے نا، تسا مول لاؤ۔ مول لایا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ پیسے دیتے تو زیرہ لائے لئی، خرید و فروخت ہو گئی۔ اچھا وہ پیسے لے کے آئے ہیں سیدنا علی کرم اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حق مار ہے جی۔ اس حق مار دے پیسے نال پھر حضرت اما فاطمہ الزہرا دے گھر دا سامان خریدیا گیا۔ جتنا سامان آئی نا وہ بھائی بہت زیادہ تو کوئی نہیں، چکی آئی اور ایک بستر آئی اور اس طرح خریدیا گیا، تھوڑا جہا سامان آئی ضرورت دا۔ دوسرے تیسرے دن حضرت عثمان آئے اور آتے وہ جڑی زیرہ آئی نا وہ تحفہ دے چھوڑی، علی یہ تھوڑی واسطے ہوں گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ وہ تحفہ ہدیہ قبول کرنا بھی جڑا ہے سنت ہے چکے تو وہ مڑ تحفے دے طور تے قبول کر لے انہیں۔ دیکھو صحابہ کرام دی محبت ویکھو آپس آپ دی آل صحابہ کرام دی کیڑی محبت ہے، کیڑا آپس دا پیار ہے، کیڑا تعلق ہے، کیڑی رشتہ داریاں۔ گویا کہ آپ دے سارے نکاح دا جتنا مال آئی وہ پہلے ولیمے دے انتظام آپ نے خود کروایا اور حق مار دی رقم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ زیرہ ویچ کے، اور وہ پھر جڑا ہے اسے نال گھر دا سامان آ گیا۔ خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن عطا فرمائے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بچے جڑے ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، پیدا ہوئے نا تو ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا علی اپنا پوتر بھی کھاؤ، تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ جو بیٹا لے کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹا جی حضرت اما فاطمہ الزہرا لایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں حضرات جو موجود ہیں، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد نا ادا حرب رکھے جی بچے دا۔ آپ نے فرمایا حرب نہیں، میرے بیٹے دا نام حسن ہے۔ نہ فرمایا حرب نہیں رکھنا، حرب مانا ہوتا ہے جنگجو، بہادر، جنگ لڑن والے۔ فرمایا نہیں میرے بیٹے دا نام حسن ہے، نہ آپ تجویز فرمایا۔ پھر جی 7ویں دن انہوں دا جڑا ہے
یہ حلق کرایا والاں دے برابر جڑا چاندی صدقہ کرا کی تھی خود ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 لیلے ذبح فرمائے عقیقے دے طور نام خود تجویز کیتا اور پھر جڑا بچپن وچ انہاں دے کان وچ اذان خود دیتی سمجھ آ رہی اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما انہاں دے کان وچ اذان تو علاوہ تکبیر تو علاوہ کداں اذان تکبیر نہیں پڑھی اذان نہیں دیتی آپ نے وہ دی وجہ کیا آئی بھئی حکمت کیا آئی اذان تو آپ دی سنت ہے صحابہ کرام کو دیوائی آپ دی سنت بن گئی سنت ہے کام جو ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے صحابہ کرام نے کیتا ہے وہ سنت ہے جو صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے آپ دے سامنے آپ نے وہ تے نکیر نہیں فرمائی وہ سنت ہے ساڑی واسطے اذان دیوائی ہے خود کیوں نہیں دیتی اس واسطے کہ اذان چمدن حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ آمدہ ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ مانا او نماز دیر حیا علی الفلاح مانا او کامیابی دیر ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان دے نا تو جو آواز وینی آئی نا آؤ نماز دیر تے کوئی نہ آیا تو کافر ہو جائے کیونکہ وہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر ہونا آئی نا کہ آؤ نماز دیر وہ تو آپ بلا رہے ہونے آؤ نماز دیر جیلے امتی نامے نہ آؤ کافر ہو جاویں نا آپ نے امت نو بچایا چلو کفر تو بچ جاویں اگر کوئی نماز واسطے نہیں آمدا اذان تو بعد گناہگار ہوندا ہے نماز وہ دے ذمہ راندی ہے لیکن اسلام وچوں نہیں نکلدا سمجھا جیڑے اساں ہن اذان پڑھنے ہیں اساں آپ دی سنت ادا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سانو ہمیشہ اذان دیون دی توفیق دے بڑی نعمت ہے اللہ دا نام بلند کرنا ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بلند کرنا ہوندا ہے اور نماز دے سڑنا ہوندا ہے شوق نال اذاناں دتیاں کرو اپڑ تے دتیاں کرو کیڑا بڑا نصیب دی گل ہے بندہ اذان دے رہے ہوئے اللہ اللہ دے محبوب دا نام بلند کر رہے ہوئے کیڑی وڈی سعادت ہے کیڑی وڈی نعمت ہے اللہ پاک دی ہیں تو اس واسطے آپ نے اذان اگے پیچھے اس واسطے نہ دیتی حکمت یہ آئی تاکہ میری امت کفر تو بچے اذان خود دیتی ہے اور پھر حضرت امام حسین 1 سال بعد پیدا ہوئے 1 سال بعد 1 سال چھوٹے ہیں اور دوسرے سال بھئی حضرت امام حسین پیدا ہوئے انہاں دے واری نہیں رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا آپ نے فرمایا میری بیٹی میرا بیٹا بھی کھاؤ اما فاطمہ زہرا لایا ہے آپ نے فرمایا علی کیا نہ رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو پسند ہے پھر میں نہ تو اونی رکھے حرب آپ نے فرمایا نہیں حرب نہیں میرے بیٹے دا نام حسین ہے سمجھ آ رہی نہ آپ تجویز فرمایا پھر اذان پڑھی عید سجے کھانے اذان پڑھی عید تکبیر پڑھی سمجھ آ رہی اور خود جڑا ہے پھر انجری تو انہاں دے وال بھی کٹائے اور وال دے برابر چاندی صدقہ کی تھی 7ویں دن نہ ہی رکھیا اور عقیقہ پھر کے 2 مینڈے پھر ذبح کی تھی 2 لے لے پھر آپ نے عقیقہ خود کیتا اپنا خود عقیقہ کیتا اپنے نواسیاں دا حضرت امام حسن حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ دی شہادت تو بعد 6 مہینے خلافت تے رہے اور 6 مہینے خلافت انہاں دی اور 6 مہینے تو بعد جڑا ہے اپنے سپرد کر دی تھی اس دوران آپ نے پہلا جو خطبہ دیتا آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے محبوب دے صحابہ میرے یارو کل تو او شخص جدا ہویا دنیا تو یعنی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ شہادت ہوئی نا فرمانا کل او شخص دنیا تو جدا ہویا تواڈے تو نہ پہلے نہ اگلے اس نو پہنچ سکے نہ اگلے او دے برابر پہنچے نہ پچھلے اس نو پہنچ سکے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے ہاتھ جھنڈا دیندے ہیں جنگ وچ اور کداں فتح کیتے بغیر واپس نہ آنم دے او فتح تو بغیر واپس نہ آنم دے جبرائیل میکائیل انہاں دے نال ہوندے ہیں سمجھ آ رہی اور اللہ رب العزت دی مدد انہاں دے نال ہوندی ہے فرمایا جبرائیل میکائیل نو اللہ تعالیٰ بھیجیندا ہے فرشتے جاؤ انہاں دے نال جا کے جنگ لڑو اور فرمایا کہ جس وقت دنیا تو گئے تو کچھ درہمان کوئی 600-700 درہمان جڑا ترکہ چھوڑ کے گئے وہ بھی انہاں دی تنخواہ دا حصہ آئی ارے سیدنا علی کرم اللہ چونکہ خلیفہ رہے نا پہلے وہ تنخواہ آئی چو بچے ہوئے غلام خریدن واسطے فرمایا لے ہوئے ہور گھر وچ کوئی چیز چھوڑ کے نہیں گیا دنیا تے فرمایا کہ او میرے والد کل تو جدا ہوئے حضرت امام حسن نے ایک خطبہ دیتا پھر اے یعنی او شہزادے اے آپ دی او آل ہیں آپ دی اہل البیت ہیں کہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا پیار آئی انہوں دے نال محبت آئی اور اللہ تعالیٰ محبت کی تھی اللہ دے محبوب کی تھی آپ دی صحابہ کرام کی تھی محبت کیسے واقعات ہیں صحابہ کرام نے محبت کی تھی خلفائے راشدین نے محبت کی تھی
اور ڈھیراں واقعات ایسے انشاءاللہ ہم سے وقتاً فوقتاً، کیونکہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جیڑا میرا امتی میرے نال محبت رکھتا ہے میرے ان شہزادیاں نال چاہیے کہ محبت رکھے، فلیحب ہذین، ان میرے ان شہزادیاں دعا نال محبت کرے۔ آپ نے تو آرڈر دیتا، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے نال کامل محبت نصیب فرمائے، آپ دی آل دے نال محبت نصیب فرمائے، آپ دے صحابہ کرام دے نال محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین اسن سال دی پوری امت دی نماز قبول فرما، پانچ ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما، شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی ذات دے حقوق، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاون دی توفیق مرحمت فرما۔ اپنی ذات دی محبت، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق، آپ دی اہل البیت دی محبت، صحابہ کرام دی محبت، اولیاء کرام دا ادب احترام نصیب فرما، نصیب رکھ، با ادب بنا، با ادب رکھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ لا إله إلا الله محمد۔ جو گھٹے ہے